أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے زیادہ برکتوں والا عمل ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پیش کرنا. اور اس آیت پاک کو اکثر پڑھتے ہوئے ترجمہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں اور پھر ترجمہ کر کے اس آیت پاک کا رزلٹ کچھ اور بناتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی اپنے نبی پر درود و سلام خوب درود و سلام بھیجو اور پیش کرو. اور یہاں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی عبادت نہیں کرتا، نماز کا حکم دیتا ہے اور خود نہیں پڑھتا، اللہ حج کا حکم دیتا ہے خود نہیں کرتا، لیکن واحد ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. لچھے دار بیان کرنے والے اور شعلہ بیانی کرنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اللہ ایک عبادت کرتا ہے. استغفر اللہ توبہ استغفار. وہ کون سی عبادت کرتا ہے؟ اپنے نبی پر درود بھیجتا. نہ پتہ ہے نہ خبر ہے، یہ کہنا غلط ہے. اگر اللہ عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ عابد ہوا، اور اللہ سے کوئی بڑا رب ہے جس کی اللہ عبادت کر رہا. درود بھیجنے کی نسبت تینوں کی الگ الگ ہے. اللہ پاک کا درود بھیجنا الگ ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا الگ ہے، اور مومنوں کا نبی پاک پر درود و سلام بھیجنا الگ ہے. تینوں کے انداز درود میں اور انداز درود و سلام الگ الگ ہے. جب اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کریم اپنے نبی پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما رہے ہیں. بولیے کیا مطلب ہوگا؟ رحمتیں اور برکتیں کون نازل فرما رہے ہیں؟ جو نبی کا مقام ہے، جو نبی کی شان ہے، اس نبی کے مقام اور شان کے مطابق اللہ ان پر اپنے مرتبہ حال اور مقام کے مطابق ان پر رحمتیں نازل فرما رہے ہیں. اللہ عبادت تو نہیں کر رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا بیان کر کے ظاہر کرتے ہیں اللہ بھی کسی سے چھوٹا ہے اور اللہ اپنے بڑے معبود کی عبادت کر رہا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اس آیت کا ترجمہ ایسا نہیں ہے اور مفہوم یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے بڑا سادہ سا اور سیدھا سا جواب ہے. اللہ جب بھی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، کس وقت بھیجتے ہیں؟ کوئی وقت کا اللہ کو تعین نہیں ہے. اور وہ درود ہے کیا؟ وہ ہے نبی پاک پر رحمت بھیجنا اور نبی پاک پر اپنی جانب سے برکتیں نازل فرمانا. اب ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ اپنے نبی پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، اور فرشتے جو درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ ہے مغفرت اور بخشش. نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مغفرت اور تھوڑا اونچی بولیے، مغفرت اور بخشش. اپنی درجات کی بلندی کے لیے بارگاہ مصطفی میں درود پاک بھیجنا فرشتوں کا بخشش اور مغفرت کے عنوان سے ہے. اور جو آتا ہے مومنوں پر تو مومن کیا کرتے ہیں؟ مومن خود کچھ نہیں پیش کرتے، بلکہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنے
اپنے نبی پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے درود پڑھنے سے، ہمارے درود بھیجنے سے ہمارا درود بھیجنا الگ ہے۔ ہمارا درود بھیجنا کیا ہے کہ ہم ہر پل اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرتے ہیں، اے اللہ آپ رحمت بھیجیں، آپ برکت نازل فرمائیں، آپ ان پر رحمت نازل فرمائیں۔ کن پر؟ اللہم صلی علی محمد، ہمارے نبی پر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو بندے اپنی بندگی بارگاہ خدا بندی میں رکھ کر آرزو کرتے ہیں، اے اللہ آپ درود بھیجیے۔ تو اللہ درود پڑھتے نہیں ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ مومنین درود جو پڑھتے ہیں وہ درود حقیقت میں دعا ہے، اور کس کے دربار میں؟ کچھ سمجھ آیا یہ فرق؟ اب اس بات کو یہ سمجھنا کہ اللہ بھی معاذ اللہ استغفر اللہ کو عبادت کر رہا، یہ عقائد میں آ کر درود پاک کے بارے میں اس طرح بیان کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا رحمتیں بھیجنا، برکتیں بھیجنا، فرشتوں کا بخشش و مغفرت طلب کرنا، اور ہمارا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ آپ رحمتیں برسائیں، آپ برکتیں فرمائیں۔ تو درود پاک پھر دیتا کیا ہے؟ درود پاک کیا کرتا ہے کہ پڑھنے والے کے درجے بلند کرتا ہے۔ درود پاک بھیجنے والے کے درجے بلند کرتا ہے۔ جس امتی نے درود بھیجا اس امتی کے حدیث پاک میں آتا ہے 10 گناہ معاف ہو گئے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ اس کے کھاتے میں نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لگ گئی، لکھ دی گئی، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے گئے۔ جہاں تھا وہاں سے بندگی کے 10 درجے بلند ہو گئے۔ یہ ہماری آرزو اللہ کی بارگاہ میں گئی تو اللہ نے پڑھنے والے کو، اس دعا کرنے والے کو برکت اور رحمت کی، نبی کے دربار میں دعا مانگنے والے کو اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور جب فرشتوں نے بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنی قربتوں سے نوازا۔ اور فرشتوں کی قربتیں کیا ہے؟ اللہ کی مقربیت میں آنا، عام فرشتوں کی صف سے اٹھ کر اللہ کی قربت پہ چلے جانا، ان کے بھی درجات بلند ہوئے۔ اور جب رحمتیں اور برکتیں میرے رب نے اپنے نبی پر نازل فرمائی تو اس سے کیا ہوا؟ میرے نبی کے درجے بلند ہو گئے۔ کس کے درجے بلند ہوئے؟ تھوڑا اونچی بولیے نا یار، کس کے درجے بلند ہوئے؟ تو اب یہ کہنا کہ اللہ بھی ایک عبادت کر رہا ہے، ایسا کہنا معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں شرک اور اللہ کی بارگاہ میں کفر کے کلمات اس طرح کے پیش کرنا اپنے ایمان کو ختم کرنا۔ اللہ تو رحمتیں برسا رہے ہیں، اللہ تو برکتیں نازل فرما رہے ہیں، کن پر؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں، ایسے عجیب و غریب قسم کے ترجمے اور تشریح کرنے والے شعلہ بیانی مقرروں سے، اور پھر اسے اپنے عقیدے میں جوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارا درود کے بارے میں عقیدہ یہ ہے، اللہ رحمتیں بھیج رہے ہیں اور برکتیں بھیج رہے ہیں، فرشتے بخشش و مغفرت طلب کر رہے ہیں، اور مومنین اللہ کی بارگاہ میں آرزو مند ہیں کہ وہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اپنے محبوب پر ہمیشہ نازل فرماتا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ تو جو رب کا درجہ ہے اور رب کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو آج کی عقیدہ درود و سلام میں یہ بات شامل کر لیں۔ اور دوسری بات جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ہمارا عنوان چل رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر کرنی ہے، اور جو نسبت نبی پاک کے ساتھ لگتی ہے ہر وہ چیز برکت والی ہے اور عظمت والی ہے۔ کیسے؟ خود قرآن پاک نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں رہ رہے ہیں تو شہر مکہ میں بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ شہر مکہ میں سب سے بڑی شان خود بیت اللہ کا ہونا ہے کہ اللہ کا گھر شہر مکہ میں ہے، پھر مقام ابراہیم کا ہونا ہے کہ نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ قدمین شریفین کے نشان مقام ابراہیم پہ نصب ہے، اور تیسرا حجر اسود بھی خانہ کعبہ کے ساتھ موجود ہے، چوتھا زمزم کا پانی بھی
مکہ میں موجود ہے، پھر حرم پاک ہے، پھر یہاں بیت اللہ کا طواف کرنے سے اور صفا مروہ دوڑنے سے عمرہ بھی ادا ہوتا ہے، حج کے دنوں میں حج بھی ہوتی ہے، بڑی فضیلتوں والا شہر ہے۔ پر شہر مکہ کی ساری فضیلتیں ایک طرف، لیکن اللہ نے جب قسم اٹھائی اور قسم اٹھانے کی جو وجہ خود رب نے بیان فرمائی، کیا کمال بیان میرے رب نے فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، اللہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ قسمیں اٹھا